تو فرمایا کہ وہ کراس لائن، وہ آخری حد، وہ بارڈر کیا ہے کہ جو اللہ نے مشتبہات رکھی ہم سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے اور اپنے دل کے اندر ایسی خواہشات کو پیدا ہی نہ ہونے دیں جو آپ کو مشتبہات کی طرف لے کے جائے اور پھر مشتبہات سے آگے حرام کی طرف لے جائے۔ آج دیکھیں ایسے ہی ہوتا ہے کہ پہلے انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کام کے کرنے میں کیا حرج ہے، اس کے بارے میں تو قرآن نے کوئی نص بیان نہیں کی، قرآن نے حرمت نہیں بیان کی، لہذا کر بھی لو تو کیا حرج ہے، کیونکہ یہ واضح نہیں ہے۔ اب اس مشتبہ کام کے کرنے کی وجہ سے کرتے 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 وہ لقمہ حرام بھی کھا جاتا ہے، اور اس لقمہ حرام کی وجہ سے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 40 دن تک اللہ عبادت قبول نہیں کرتا۔ دیکھیں کتنا بڑا گناہ ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان یہ ایک گناہ کرتا ہے دل کے اوپر ایک کالا دھبا لگتا ہے، اور انسان توبہ نہیں کرتا، دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا دھبا لگتا ہے، حتیٰ کہ وقت آتا ہے گناہ کرتے 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 سارا دل کالا ہو جاتا ہے۔ پہلے چھوٹے چھوٹے گناہ کر رہا تھا، اب بڑے بڑے گناہ بھی کر رہا ہے، اسے کوئی فکر ہی نہیں لاحق ہو رہی، اسے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میں اکبر الکبائر کا مرتکب ہو گیا ہوں۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ جب وہ چھوٹے گناہ کر رہا تھا اس کے دل کے اندر سے گناہ کی نفرت ختم ہو گئی، اس کے دل کے اندر یہ تصور ختم ہو گیا تھا کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ مومن کی یہ شان ہے کہ جب وہ چھوٹا سا گناہ کرتا ہے، مومن چھوٹا سا گناہ اس سے ہوتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں پہاڑ کے نیچے ہوں، یہ پہاڑ میرے اوپر گرنے والا ہے۔ وہ اس فکر میں ہوتا ہے کہ اگر مجھے اسی حالت میں موت آ گئی تو میں اپنے اس گناہ کا اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا۔ اور فرمایا مومن کا حال کیا ہے کہ وہ کبیرہ گناہ بھی کر لیتا ہے، بڑا گناہ بھی کر لیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے ناک پہ مکھی بیٹھی ہے، بس ہاتھ سے اڑا دوں گا، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ لہذا آج میں نے اور آپ نے اپنے ایمان کو دیکھنا ہے، پرکھنا ہے، ہمارا ایمان کس درجے کا ہے، کہ کیا گناہ کرنے کے بعد ہمارا ضمیر ملاقات کرتا ہے کہ نہیں کرتا، ہمارا دل گھٹتا ہے کہ نہیں گھٹتا، گناہ کرنے کے بعد پشیمانی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اللہ کے سامنے روتے ہیں کہ نہیں روتے، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اگر کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں ایمان کی رغبت، ایمان کی شمع دل میں روشن ہے۔ اگر گناہ کرنے کے باوجود بھی دل میں یہ تصور ہے، یہ خیال ہے تو بھی کوئی بات نہیں، بڑی لمبی زندگی ہے، بس کبھی نہ کبھی موقع ملے گا توبہ کر ہی لیں گے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب ایمان ختم ہو چکا ہے، آپ کا دل ایمان سے خالی ہے۔ کیونکہ محترم بھائیوں، ہم میں سے کون جانتا ہے کہ زندگی میں کتنی مہلت دینی ہے، ہم میں سے کون جانتا ہے کہ کتنے سال تک میں نے زندہ رہنا ہے، کتنے ماہ سال میں نے گزارنے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ نصیحت فرمائی کہ جب تم سے گناہ ہو جائے تو فوراً سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف پلٹو، اپنے اللہ کو پکارو، اس سے کیا ہوگا، اللہ تمہارے اس گناہ کو معاف کر دیں گے۔ اور اگر تمہارا اللہ کی طرف پلٹنا بہت جلدی ہے اور اس کے اندر اخلاص بھی زیادہ ہے، اس کے اندر شرمساری بھی زیادہ ہے، تو عین ممکن ہے کہ میرا اللہ اس گناہ کو اٹھا کے نیکی کے پلڑے میں تبدیل کر دے۔ لیکن شرط کیا ہے کہ اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو اللہ کے شاعر میں سے کیا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے، بڑی بڑی نشانیوں میں سے 4 نشانیاں، تو میں سب سے پہلا قرآن اللہ کی نشانی ہے، دوسرا صاحب قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی نشانی ہے، جو شاعر اسلام اللہ نے بیان فرمائے ہیں کبھی ان کا احترام تم نے کرنا ہے۔ اور تیسری فرمایا کعبۃ اللہ، خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اور چوتھا فرمایا نماز۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرمائے یہ 4 چیزیں ہیں۔ اب محترم بھائیوں ذرا جائزہ لیں کہ کیا ہم قرآن کی عزت کرتے ہیں؟ بظاہر ہر بندہ بولے گا جی بالکل قرآن کی عزت کرتے ہیں، وہ جو قرآن کی عزت کیا ہے کہ یہ قرآن قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یا تو سفارش کرے گا یا شکوہ کرے گا۔ سفارش کن کی کرے گا؟ اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جائے گا، جب بندہ اللہ کے دربار میں حساب دے گا اور اس کی کچھ نیکیاں کم بھی ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ریکارڈ دیکھ رہے ہیں، حساب کتاب چیک ہو رہا ہے، تو یہ قرآن جو میں نے اور آپ نے زندگی میں پڑھا، وہ قرآن جو میں نے اور آپ نے سیکھا، وہ قرآن جس کے مطابق میں نے اور آپ نے عمل
عمل کیا، وہ قرآن جس کے حلال اور حرام کا میں نے اور آپ نے فرق سمجھا اور اس کے مطابق اپنے پیٹ کے اندر لقمے کو بھیجا، اب یہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش بھی کر رہا ہے اور جھگڑا بھی کر رہا ہے، اللہ اس بندے کو میں نے جہنم میں نہیں جانے دے۔ محترم بھائیو، کس وقت کی بات ہے؟ میدان محشر میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ جو ہے وہ انتہا کا ہوگا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دن اللہ کا اتنا غصہ، اس سے پہلے اللہ کو کبھی اتنا غصہ نہیں آیا، اور اس غصے کو دیکھ کے انبیاء بھی کانپ رہے ہیں، اور اللہ کا جو کہتے ہیں رب نفسی رب نفسی رب نفسی، اللہ ہمارے اوپر رحم کر دے۔ اور اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ اس دن کوئی بدلہ کام نہیں آئے گا، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، کوئی رشتہ ناتا کام نہیں آئے گا، آپ کا مال و زر کام نہیں آئے گا۔ تو وہاں اللہ کی اجازت سے یہ قرآن سفارش کر رہا ہے اس صاحب قرآن کے متعلق جو دنیا میں قرآن پڑھنے والا تھا، قرآن کو سیکھنے والا تھا، قرآن کو سکھانے والا تھا، اس کی تعلیمات کو آگے پھیلانے والا تھا اور اس کی تمام تعلیمات کے اوپر عمل کرنے والا تھا۔ عزیز بھائیو، یہ ہے قرآن کی عزت کرنا۔